وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 5 حصہ دوم، درس کا نمبر 1920. آج کا موضوع کیا ہماری نماز جھوٹ پر مشتمل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین. نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ لقمان الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں اس حکمت والی کتاب کی. ہدن ہدایت ہے اس میں اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، نیکوکار کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. بہت اہم آیات ہیں سامعین کرام. فلاح کون لوگ پائیں گے آخرت میں؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کس کے لیے ہے، اس کی تفصیل ان 5 آیاتوں میں بیان ہو رہی ہے. دیکھیں، اصل مسئلہ تو شروع ہوتا ہے یوم آخرت پر یقین سے. آخرت پر اگر یقین نہ ہو تو پھر آپ کو کوئی عمل آپ کے لیے نیک یا اچھا تو اس کا معیار بدل جاتا ہے. اگر آخرت پر آپ کا یقین نہ ہو، کسی کا یقین نہ ہو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے معیار جو ہے وہ دنیاوی مفادات بن جاتے ہیں. قرآن کا حکم اور رسول کا طریقہ اس کے لیے پھر کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایک میں بنیادی بات کروں، اس بات پہ ذرا سوچیں. دوبارہ میں کہتا ہوں، اگر کسی کا آخرت پر یقین نہ ہو تو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی.
پھر یہ تمام کاموں میں ذاتی مفادات کو دیکھ کر، اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ یہی ماحولاج ہے سامعین کرام کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، مثال کے طور پہ رشوت لے لیں، کرپشن لے لیں، مال حرام لے لیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے یہ سب کچھ ناجائز ہے، لیکن اللہ کا حکم بھی ہے کہ نہ لو، حرام مت کھاؤ، رسول کا بھی یہی حکم ہے، اور دوزخ کی وعید ہے، الراشی والمرتشی فی النار۔ لیکن پاکستانی قوم ہر محکمے میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پر اس لعنت میں گرفتار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ تو وہی جملہ میں کہتا ہوں پھر یعنی یہ تو دھڑلے سے لی جا رہی ہے نا، رشوت، مال حرام، دھڑلے سے۔ پھر وہی جملہ میں کہتا ہوں، اگر آخرت پر کس کا یقین نہ ہو تو اس کے لیے قرآن اور سنت اس کی پھر کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ آج وہی صورتحال ہے۔ یہ تو دیکھیں، میں نے آپ کو ایک جملہ کہا ہے رشوت کا، باقی تو آپ دیکھ لیں۔ یعنی مثال کے طور پہ گھر کی سطح پر اگر بات کریں، اب میاں اور بیوی، اگر ان دونوں کا آخرت پر یقین نہ ہو تو یہ ایک دوسرے سے اپنے معاملات میں احتیاط نہیں رکھیں گے، نہ میاں نہ بیوی۔ اب یہ سارے ہم تو اپنے نفس کے پرستار ہیں، کیا میاں اور کیا بیوی، یہ بات نوٹ کر لیں نا۔ ہم پر تو دیکھیں ایک قسم کی دنیا کا خیال حاوی ہے، دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کتنا ہے؟ زیرو۔ تو پھر آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو یہاں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ آپ کو تھوڑی توجہ دلاؤں اور آپ کو آخرت پر یقین کرنے کا کہوں۔ دیکھیں، آخرت پر یقین کرنے کی کافی وجوہات ہیں، عقلی دلائل ہیں اس میں۔ ایک تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بامقصد بنایا ہے۔ وما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ یا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ کوئی کھیل نہیں کیا میں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تم لوگوں کا کہ میں نے تمہیں فضول بنایا ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے آخرت کے بارے میں، اور تم میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ کافروں کا خیال ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یعنی یہ خیال جو پیدا ہو جاتا ہے یعنی تو یہ کافر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، دنیا ہی ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ ایک زمانے کی وہ ہے، پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہی ماحول تھا جو آج ہے۔ آج مسلمان کا جو خیال ہے، مشرکین مکہ کی بھی یہی خیال تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا ہے تو بس یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، ساری سوچیں ظاہر کے لیے۔ ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، خیال آخرت اس پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، جبکہ ہم نے خیال آخرت میں زندگی گزارنی تھی۔ ہر لمحہ جو ہے ہمیں اللہ کی یاد میں اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر گزارنا تھا، لیکن ایسا تو ہم نہیں کر رہے۔ بہرحال دیکھیں، یہ مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا، اب یہ اس سے سخت مشرکانہ اور کافرانہ دور ہے۔
وہاں تو ان کا دیکھیں جو بھی وہ کر رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کوئی جھوٹے معبود اگر انہوں نے گھڑے ہوئے تھے تو مقصد ان کا ٹھیک تھا، طریقہ کار غلط تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے معبود گھڑے ہوئے ہیں یہ دراصل یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی ان کا یہ یقین تھا کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے۔ یہی بات تو ٹھیک ہے، یہاں تک 100% درست ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے قریب ہونا ہے، لیکن طریقہ کار ان کا غلط تھا۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال بھی نہیں ہے جو ان کا تھا۔ مشرکین مکہ کا جو تقرب الہی کا خیال تھا یا جس مقصد کے لیے انہوں نے جھوٹے معبود پالے ہوئے تھے، ہمارا تو یہ خیال بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بس یہی دنیا ہے، بس یہی کامیابی اور نقصان کی جگہ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی ان سے زیادہ ہم جاہل ہیں، مشرکین مکہ سے زیادہ جاہل ہیں۔ ان کو کم از کم مقصد حیات کا تو پتہ تھا، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ ہمارا تو یہ خیال بھی نہیں ہے، ہم تو بس ہر شخص جو ہے فرعون وقت بنا ہوا ہے اپنے اپنے طاقت کے مطابق اور خیال کے مطابق۔ پھر تو یہ حالات کا جبر ہوتا ہے کہ کسی کی آپ بات مان لیتے ہیں، وہ ایک حالات کا جبر ہے کہ آپ باس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، یا ایک کارخانے میں اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، نہ کریں تو پھر آپ کی فائل پھر خراب، جو سالانہ رپورٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو آپ کام محنت سے کرتے ہیں بہرحال، لیکن کرتے دنیا کے لیے۔ اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جو پہلی آیت ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ احکامات ہیں دانائی والی کتاب کی۔ اب دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، آیات الکتاب، کتاب کے احکامات، یعنی کتاب کی آیات۔ آیات الکتاب کا مطلب یہی ہے، احکامات۔ کتاب تو احکامات کے مجموعہ ہے نا، قرآن اللہ کی ہدایات ہیں، اس کے مجموعے کو الکتاب کہتے ہیں۔ اب یہ کتاب کی میں آپ کو یعنی کہہ بھی چکا ہوں، لیکن مختصر طور پہ کہ یہ احکامات کی ضرورت آخر پڑی کیا، جبکہ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور کتاب کی ضرورت ہم نہیں محسوس کر رہے۔ یہ بات بھی ذرا آپ سوچیں، کتاب کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ اگر کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو صرف اس کے ناظرہ تک ہمارا محدود ہوتا ہے، ناظرہ، بس اس میں ہم لوگ سیریس ہوتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیں، اپنے بچوں کو بھی ناظرہ پڑھا لیں، بس پھر کام ختم ہو جاتا ہے کتاب کا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں الکتاب جو ہے یعنی قرآن پاک، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ضابطۂ حیات ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ، مکمل ضابطۂ حیات۔ اب یہ یعنی کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے اور کس چیز سے باز آنا ہے، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو، اوامر اور نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتاب میں لکھے ہوئے۔ تو اب یہ ہے نا کہ سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کتاب کی؟ دیکھیں اس کا جواب میں دے بھی چکا ہوں مختصر طور پہ، جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری فلاح آخرت میں، دنیا اور آخرت میں، پہلے دنیا میں پھر آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس یعنی اس بات میں چھپا دی ہے، یعنی یہ ایک کھلا راز ہے کہ اگر تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو تم ناکام ہوگے، لیکن اگر اللہ کی مرضی سے تم زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو الکتاب، پہلا انسان جو آ رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اہبطوا منہا،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں سے اترو آدم، زمین میں جاؤ، زمین میں اگر تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو تم ناکام ہوگے، میں تو تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے بھجوا رہا ہوں اور دنیا میں تمہیں اختیار دے کے بھجوا رہا ہوں، لیکن اگر وہ اختیار تم نے اس میں تصرف کیا، یہ اختیار اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ اور قرآن کی وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں نا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور یہ ظالم بن گیا ہے۔ تو دیکھیں اس بات کو محسوس کریں، گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اور آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت، الکتاب اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ہدی و رحمتن، آگے چلتے ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور ہدایت تو میں نے ابھی تذکرہ کر دیا کہ اس میں ہدایات ہیں کس چیز کی، زندگی گزارنے کی۔ اور اگر کسی نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا وہ محسن ہے۔ خلوص سے اگر کوئی اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی۔ ورحمہ، ہدایت سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مخلص ہے، محسن مخلص۔ دیکھیں یہ نیکوکار اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ہر وہ اچھا کام لیکن اس میں خلوص نہ ہو تو پھر وہ ریاکاری بن جاتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ خلوص شرط ہے، خالص۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو، زندگی اس کے لیے خالص کر لو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہدن و رحمہ للمحسنین، دیکھیں ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی انسان مخلص ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، یہ بات نوٹ کر لیں، اخلاص کس سے؟ اپنے آپ سے، مخلص خلوص سے، نیت صاف ہو، آپ کی نیت کھری ہو، نیت کھوٹی نہ ہو۔ دیکھیں نیت کھوٹی بھی تو ہے، ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت کھوٹی ہو گئی ہے۔ دین کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو نیت کھوٹی ہے ہماری، کسی سے بیعت کرتے ہیں تو کھوٹی نیت ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، ہر کام کی نیت ہماری درست نہیں ہے۔ اخلاص فی الدین یہ شرط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ محسنین جو مخلص ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دو کاموں کا حکم دے رہا ہے۔ اس 4 نمبر آیت میں دو کاموں کے بارے میں حکم ہے، نماز اور زکوٰۃ، اور ایک بات یقین کی ہو رہی ہے، وبالآخرۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ تو پہلی شرط ہے، یعنی اسلام قبول کرنے میں 3 شرائط ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ ایک اصولی بات ہے، اگر آپ کا یوم آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو آپ میں اخلاص نہیں آ سکے گا، آپ کی نیت کھوٹی رہے گی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو آپ کی نیت کھوٹی ہوگی، اور آپ جب نیت ہی کھوٹی ہو جائے تو پھر آپ ایک کھوٹا سکہ بن جاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ نیت میں اخلاص نہ ہو، نمبر 1۔ پھر آخرت پر یقین نہ ہو۔ دیکھیں یہ آخرت پر یقین تو بنیادی بات ہے، آخرت پر یقین ہو
تو پھر آپ کی نیت میں اخلاص آ جائے گا، آنا چاہیے۔ لیکن اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو نیت کھوٹی رہے گی۔ ہمارا تو ایک بہت ہی برا حساب ہے اسلام کے جو بھی کام کر رہے ہیں، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے روایتی طور پہ ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں ہم تو اسلام کو تو جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، دین کو نہیں جانتے، نہ دین کا مطلب جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، اور جو کام ہے ہمارے، وہ جو روش ہے وہ کافرانہ ہے اور مشرکانہ ہے اور منافقانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کام کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بہرحال یہ دیکھیں، اب یہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اس پہ میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے توفیق سے بات، دیکھیں یہ نماز جو عمل بھی ہو، نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا جو بھی نیک عمل ہو، سب سے پہلے تو ہم نے نیت میں خلوص، اخلاص فی الدین اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، دیکھو دین خالص دین اللہ کے لیے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ خالص اللہ کا حق ہے کہ تم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، اور زندگی، دین کا مطلب میں نے زندگی کر دیا، دین اللہ کے لیے خالص کر لو، یعنی خالص اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ یہ سارا اسلام نہیں ہے، یہ تو آپ کو ایک دو ارکان بتائے جا رہے ہیں، لیکن بات تو بنیادی تھوڑی سی وسیع ہے۔ پہلے تو آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، اخلاص فی الدین۔ نیت دیکھیں، دنیا میں انسان یا تو دنیا کو مقصد بنا کے جیے گا، یا دنیا کے خیال میں زندگی گزارے گا، یا آخرت کو یہ ترجیح دے گا، فوقیت دے گا، اور یاد آخرت میں زندگی گزارے گا۔ یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین آ گیا تو آپ اب جو زندگی گزاریں گے وہ یاد الہی میں ہوگی، یعنی اللہ کی رضا، ہر کام میں آپ احتیاط سے کام لیں گے۔ پہلے تو آپ علم حاصل کریں گے کہ بھئی یہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی اتنا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا لازم ہے اور کون سی چیزیں میں نے کرنی ہے اور کس چیزوں سے بچنا ہے۔ فرائض کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کے ذمہ کیا کیا فریضے ہیں۔ اس میں پہلے تو 5 بنا ہے فریضہ، لیکن سب سے پہلے تو آپ کی نیت کو کاؤنٹ ہوگی۔ اگر آپ کی نیت جو ہے دنیا بن گئی تو پھر اگر آپ جو کچھ بھی کریں وہ باطل ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ باطل ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے تو آپ منزل کا انتخاب کریں۔ ہم نے منزل بنایا ہوا ہے ظاہر کو، ہم دنیا دار ہیں، ظاہر کے طلبگار ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو یقیم نماز اور زکوٰۃ پہ میں بات کر رہا ہوں، ہم نے تو محدود کر لیا ہے دین کو 5 بنا تک۔ آپ کو پتہ ہے، یعنی ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ بس یہ 5 بنا ہم کر رہے ہیں،
باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. ایسے ہی ہے. ہم تو بس نماز میں پڑھتا ہوں 5 وقت کی، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کر لیا میں نے، بس دین مکمل ہے میرا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت کو جانتے بھی نہیں ہیں. جو بھی چیز حقیقت سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک چیز کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور وہ ہے دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. آپ دیکھ لیں اگر ایسا نہیں ہے، کامیابی آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ کاروبار، کامیاب کارخانہ، اونچا عہدہ اور عوامی عہدہ یا سرکاری عہدہ، MNA، وزیر، مشیر، سینئر وزیر، وزیر اعلیٰ، تو یہ سارے چل سو چل. پھر جو باقی جو بھی ہوتے ہیں آپ کے، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم نے تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ہم نے سوچنا ہوگا. تو میں آپ کو اس میں بات کر رہا ہوں یقیمون الصلاۃ، یہ نماز اور زکوٰۃ. میں نے گزشتہ جو صورت تھی اس میں نماز کا تذکرہ آیا تھا. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، اور اگر آپ کا دل یاد دنیا میں ہے تو آپ کی نماز باطل ہے. آپ پھر اللہ کو یاد ہی نہیں کر سکتے. آج ہماری نماز جو ہے وہ A to Z جھوٹی ہے. مؤذن اذان دیتا ہے، جھوٹ کہتا ہے. ہم لوگ مسجد میں آ کے تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے. ساری نماز میں ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں. التحیاتوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ، جھوٹ. ساری جو دعائے قنوت ہے وہ جھوٹ. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ہے نا، ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی، ساری دعائے قنوت جو ہے وہ جھوٹی ہے، یعنی ہم جھوٹ بولتے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی. سارا جھوٹ. ہم تو دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں. ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے، اور نماز میں ہم کہتے ہیں تو ہم تیری طرف دوڑ رہے ہیں. دیکھیں بہت بڑا تفاوت ہے ہمارے، یعنی جو ہماری نیت ہے وہ خراب ہو گئی ہے. مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. بس یہ ایک بنیادی، ایک تو آخرت پر یقین نہیں ہے، پھر اللہ ہماری منزل نہیں ہے. آخرت کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. آخرت کی تیاری کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے. اس بات پہ آپ سوچیں نا. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم۔ الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔